دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جنرل ضیاء الحق کے 11 سالہ دور حکومت کی کہانی سنائی تھی۔ وہ دور جو پاکستان کی سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی پر گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ صرف 3 ماہ بعد 17 اگست 1988 کا دن پاکستان کی تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ 17 اگست 1988 کی دوپہر بہاولپور کے قریب کا منظر۔ جنرل محمد ضیاء الحق ایک فوجی مشق دیکھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کے ساتھ امریکی سفیر آرنلڈ رافیل، امریکی جنرل ہیربرٹ واسی اور کئی اعلیٰ فوجی افسران بھی موجود تھے۔ وہ سب ایک فوجی طیارے میں سوار ہوئے۔ پرواز کے چند ہی منٹ بعد طیارہ اچانک عجیب انداز میں ڈگمگانے لگا۔ پائلٹ نے کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی مگر طیارہ سیدھا زمین کی طرف جھکنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں آسمان سے ایک آگ کا گولا زمین پر گرا اور دھماکے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا۔ حادثے میں جنرل ضیاء الحق، امریکی سفیر اور تقریباً 23 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان کا 11 سالہ مارشل لاء اچانک اختتام کو پہنچا۔ اس حادثے کی تحقیقات شروع ہوئیں۔ کئی سوالات اٹھے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق طیارے میں خرابی ہو سکتی تھی مگر یہ دنیا کے سب سے محفوظ طیاروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا، اس لیے یہ جواز کمزور مانا گیا۔ بعض نے کہا کہ پائلٹ نے غلطی کی مگر عینی شاہدین کے مطابق طیارہ اچانک قابو سے باہر ہو گیا، جیسے اندر سے کسی نے کنٹرول برباد کر دیا ہو۔ ایک مضبوط تھیوری یہ تھی کہ کاک پٹ میں ایسا کیمیکل یا زہریلا گیس پھیلایا گیا اس نے پائلٹس کو چند سیکنڈ میں بے ہوش کر دیا۔ امریکی سفیر کی موجودگی نے شکوک بڑھا دیے۔ کچھ نے کہا یہ سوویت یونین کا بدلہ تھا افغان جہاد میں پاکستان کے کردار کی وجہ سے۔ کچھ نے اسرائیل یا بھارت کا ہاتھ بتایا کیونکہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان سب کے لیے بڑا خطرہ بن رہا تھا۔ دوسروں نے امریکی CIA پر بھی انگلیاں اٹھائیں کیونکہ ضیاء افغان جنگ کے بعد امریکہ کے لیے بوجھ بنتے جا رہے تھے۔ ایک اور نظریہ یہ تھا کہ پاکستان فوج یا سیاستدانوں کے اندر سے کسی نے یہ کارروائی کروائی تاکہ 11 سالہ مارشل لاء ختم ہو اور ایک نیا سیاسی دور شروع کیا جا سکے۔ مگر اصل حقیقت آج تک پردے میں ہے۔ کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ یہ حادثہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ جنرل ضیاء الحق جو 11 برس تک پاکستان پر آنی ہاتھ سے حکومت کرتے رہے اچانک ایک پراسرار طیارے حادثے میں ختم ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کی اچانک موت کے بعد پاکستان ایک نئے دراہے پر آ کھڑا ہوا۔ 11 برس کے مارشل لاء کے بعد ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ آئین کے مطابق سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا۔ فوج کی کمان جنرل مرزا اسلم بیگ کے پاس گئی۔ قوم کو یقین دلایا گیا کہ اب راستہ جمہوریت کی طرف جائے گا۔ چند ہی ماہ بعد عام انتخابات کا اعلان ہوا۔ نومبر 1988 میں 11 سال کے طویل انتظار کے بعد عوام نے پہلی بار ووٹ کی طاقت کے ذریعے فیصلہ کرنے کا موقع پایا۔ انتخابات میں 2 بڑے گروہ آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی جس کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو کر رہی تھی، دوسری طرف اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI جس میں نواز شریف اور ان کے ساتھی شامل تھے۔ عوام نے اپنے ووٹ سے پیپلز پارٹی کو سب سے بڑی جماعت بنایا۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ بے نظیر حکومت نے اپنے آغاز میں کئی اہم اقدامات اٹھائے۔ مارشل لاء دور کے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ اخبارات اور میڈیا پر کچھ آزادی بحال ہوئی مگر مشکلات بہت تھیں۔ صدر غلام اسحاق خان کے پاس اسمبلی توڑنے کا آئینی اختیار تھا۔ فوج اور اسٹیبلشمنٹ اب بھی فیصلہ سازی پر اثر انداز تھی۔ اپوزیشن نے کرپشن اور بعد انتظامی کے الزامات لگا کر حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی۔ یوں بے نظیر کا پہلا دور اقتدار صرف 2.5 سال بعد ہی ختم ہو گیا۔ یوں ایک بار پھر جمہوریت ادھوری رہی لیکن اسی خلا سے ایک نیا چہرہ ابھرا، میاں محمد نواز شریف۔ اکتوبر 1990 میں انتخابات ہوئے، اسلامی جمہوری اتحاد جیت گیا اور یوں نواز شریف پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے جو کاروباری پس منظر سے آئے تھے۔ عوام کو امید تھی کہ اب معیشت اور ترقی پر توجہ ہوگی۔ اسی دور کی سب سے بڑی خوشخبری کھیل کے میدان میں آئی۔ مارچ 1992 میں پاکستان نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہونے والا کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ کپتان عمران خان کی قیادت میں ٹیم نے فائنل میں انگلینڈ کو شکست دی اور پاکستان پہلی بار دنیا کا چیمپئن بن گیا۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں تھا، یہ پوری قوم کے لیے عزت، اتحاد اور فخر کا لمحہ تھا۔ دنیا بھر میں پاکستان کا نام گونجا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے قومی ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کرکٹرز کو اعزازات اور انعامات دیے گئے۔ حکومت نے کھیلوں
کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے کا اعلان کیا۔ اس جیت نے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک پرجوش اور متحد قوم کے طور پر پیش کیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد نواز شریف نے ملک میں معاشی اصلاحات شروع کی۔ نجکاری پروگرام، سرکاری ادارے نجی شعبے کے حوالے کیے گئے۔ لاہور تا اسلام آباد موٹر وے کا منصوبہ شروع کیا گیا، جو بعد میں پاکستان کی سب سے بڑی سڑکوں کے نیٹ ورک کی بنیاد بنا۔ صنعت کاروں کو مراحت ملی تاکہ سرمایہ کار بڑھے۔ کسانوں کو قرضے اور کھاد پر سبسڈی دی گئی۔ یہ وہ دور تھا جس میں معیشت کی بنیاد مضبوط کرنے کی کوششیں ہوئی، مگر ہر چیز آسان نہ تھی۔ افغانستان سے جنگ کے بعد اسلحے اور شدت پسندی نے ملک کو متاثر کیا۔ عالمی دباؤ بڑھا کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو روکے، لیکن نواز شریف نے یہ پروگرام جاری رکھا۔ اکتوبر 1993 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی۔ بے نظیر بھٹو دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ وہ دنیا کی پہلی خاتون تھیں جو بار بار ایک مسلم ملک کی سربراہ حکومت بنی۔ پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم اب تک 4 بار ہاکی ورلڈ کپ جیت چکی تھی۔ 1971 پہلا ہاکی ورلڈ کپ اسپین میں، 1978 ارجنٹینا میں، 1982 بھارت کے شہر ممبئی میں سب سے بڑا مارجن جیت کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے۔ اس فتح نے پاکستانی نوجوانوں کو نئی توانائی دی اور ملک کا نام عالمی سطح پر روشن کیا۔